علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. آج میں بات کرنے جا رہی ہوں اس خبر کے حوالے سے کہ جس نے پاکستان میں بھی اس وقت بہت زیادہ سنسنی مچا دی ہے. لوگوں کے اندر بڑی تشویش اس بات پر پائی جاتی ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے نہیں ہوا، پاکستان کا لائحہ عمل کیا ہوگا، پاکستان اس پر کیا کرنے جا رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیلی میڈیا نے ایک دعویٰ کیا کہ جی پاکستان کی طرف سے کچھ خفیہ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. اور اس خبر کے بعد جیسے اسرائیلی میڈیا نے یہ خبر دی ہے اس کے بعد یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو اس بات پر تشویش ہوئی ہے. اینڈ یقیناً ہونی بھی چاہیے. یہ معاملہ ہی ایسا ہے. کشمیر کا معاملہ اور فلسطین کا معاملہ مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بالکل ایک جیسا ہے. فلسطین کا معاملہ تو مطلب ہمارے دین سے تعلق کا اتنا بڑا یہ معاملہ ہے کہ بیت المقدس کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس پر قبضہ. اور پھر جن لوگوں کو فلسطین کے بارے میں، کیونکہ ہم کشمیر کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ہماری بھی کہ ہم شاید اس طرح سے فلسطین کا تذکرہ نہیں کر پاتے یا اس طرح سے فلسطین کے لیے بات نہیں کر پاتے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے. اور کشمیر اور فلسطین میں ان دونوں کی جو عمریں ہیں نا، وہاں پہ ظلم ہونے کی، وہاں بربریت ہونے کی، وہاں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عصمتیں وہاں لٹ رہی ہیں، وہاں لوگوں کی زمینوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن سے فلسطین میں وہیں پر ہی صہیونیوں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، اسرائیلیوں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں فلسطین کے معصوم بچوں کی. وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا. تو جب ایسی خبریں آئیں، وہ کسی بھی ذرائع سے آئیں، کسی بھی ریسورس سے آئیں، وہ اسرائیل کے ہی ٹی وی چینل سے آئیں، لیکن یقیناً تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ دو قومی نظریہ، قائد اعظم کا نظریہ کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، جو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، پاکستان کا اصولی نظریہ ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا تب تک فلسطین پر بات کی ہی نہیں جا سکتی. ہمارے پاسپورٹ کے اوپر بھی بڑا کلیئر، بڑا واضح لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے جاری کیا گیا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو بڑا کلیئر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کا نظریہ ہے. اب سچویشن کچھ یوں ہے کہ بہت سارے ایک طبقہ پاکستان میں اڑ گیا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح لٹریچر کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اس بات پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں بھارت سے مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں اقوام متحدہ میں اپنے معاملات بہتر رکھنے کے لیے، ہمیں فیٹف میں اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. کون لوگ ہیں یہ؟ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی فنڈنگ ہو رہی ہو، ان کو کچھ مل رہا ہو کہ آپ نے یہ پرسیپشن کریٹ کرنا ہے کہ وہ ایک طبقہ جو فی الحال بہت محدود تعداد میں ہے، لیکن آہستہ 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 آپ کی برین واشنگ، برین میکنگ ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ نمبر آف پرسنس بڑھتے ہیں. بٹ پاکستان کا ایک بڑا واضح، بڑا کلیئر موقف ہمیشہ سے ہے، اینڈ انشاءاللہ العزیز جب تک رہے گا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا. پہلے میں آپ کو ذرا اس خبر کے بارے میں بتا دیتی ہوں. اوبیسلی میں آغاز میں بھی بتا چکی ہوں. اسرائیلی میڈیا 24i جو ان کا نیوز چینل ہے، وہاں پر نور داہری نامی صحافی ہے، اس نے انکشاف کیا کہ جی پاکستان سے ایک اعلیٰ عہدیدار، اعلیٰ شخصیت یہاں پر آئے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی، بڑا واضح اس خبر کی تردید کی ہے، اس رائے کو مسترد کیا ہے، اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان اپنے اصولی موقف پر، اپنے اصولی نظریے پر قائم ہے کہ جب تک فلسطین کی جب تک بیت المقدس کی آزادی نہیں ہو جاتی تب تک یہودیوں کی ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. سو ایک اور پرسیپشن یہ بھی کریٹ کیا جا رہا ہے کہ یو اے ای نے جی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے
تو کیونکہ عرب ممالک آبویسلی یہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان تمام کی یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کی یہ دلی خواہش ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ بھی اسی طرح سے زندگی گزاریں جیسے دیگر مذاہب کے لوگ گزار رہے ہیں، جیسے دیگر مذاہب کے لوگوں کو آزادی ہے ان کے مذہب کے حوالے سے، ان کے رہنے کے حوالے سے، ان کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. تو یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی خواہش ہے. لیکن کچھ حکمران جن میں بڑے بڑے عرب کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم پر پاکستان کے اوپر یہ ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ہم پر سعودی عرب سے، دبئی سے، ہم پر UAE سے کوئی پریشر ہے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر کریں، ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. بٹ الحمدللہ آج تک وزیر اعظم پاکستان پلس جناب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، ان کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے، بڑا کلیئر موقف ہے کہ جب تک بیت المقدس کی آزادی نہیں ہوتی، جب تک فلسطین کی آزادی نہیں ہوتی، تب تک اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو میں ان تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جو اگر اس طرح کے لٹریچرز پڑھتے ہیں، اگر انٹرنیٹ پر آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، تعلیم کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، بھارت کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اسرائیل سے تعلقات کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو پلیز ایک ایسی چیز کو نکال کر باقی بہت سارے مطلب ہر چیز کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ایک اسی راستے پر. تو کیوں ذرا دماغ پر زور دینے کی ضرورت ہے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں وہ ایک مخصوص طبقہ ہے وہ ہمیں صرف اور صرف یہی والا راستہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہی ایک راستہ ہے، یہ اسرائیل کی طرف راستہ جاتا ہے، ان کو آپ تسلیم کر لیں اور اس کے بعد آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایک طرف بھارت نے کشمیر میں جو کچھ کر چکا ہے، جو کچھ کر لیا ہے، اب کوشش یہ ہے کہ ایک طرف سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مزید وہاں پر اب یہ جو قانون سازی وغیرہ کی ہے کشمیر کے لیے، کشمیر میں، اور اس کے بعد جو کچھ بھارت نے وہاں پر کیا ہے، اس کے بعد اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسطین، کیونکہ پاکستان کی ایک سب سے توانا آواز، سب سے پریشرائز آواز پاکستان کی طرف سے الحمدللہ ہے فلسطین کے معاملے پر، کشمیر کے معاملے پر، تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف سے تو، اور یہ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ واقعتاً ہم باتیں کر سکتے ہیں، شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ میں جا کر آواز اٹھا سکتے ہیں، بٹ گراؤنڈ پر تو کشمیر شاید ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. شاید ہم اب وہ کشمیر کے لیے جو ہم کہتے رہتے ہیں، ہماری شہرت تو ہے، ہمیں تکلیف تو ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کی آزادی کے لیے، بھارت کے چنگل سے نکالنے کے لیے ہماری طرف سے ایسا کیا ہوگا. پہلے ہم اپنے مسئلوں سے نکل جائیں، پھر شاید ہمارے جو بہن بھائی کشمیری آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی پاکستان ہے، ہمارا پاکستان ہے کہ جو ہمیں اس تکلیف سے نجات دلائے گا، پھر شاید ان کی اس پریشانی کو ہم دیکھنے کے قابل بنے، ورنہ جب تک تو ہمیں کشمیر کے لوگوں سے شرمندہ ہی رہنے کی ضرورت ہے. سو کہہ میں یہ رہی تھی کہ جس طرح سے کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب پرسیپشن یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب مائنڈ میکنگ یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ذرا فلسطین کی طرف سے بھی پاکستان کو تھوڑا سائیڈ لائن کیا جائے. تو وہ تمام لوگ جو یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا اصولی موقف کیا ہے، جو بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں، وہ پلیز اس میسج کو عام کریں کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو آپ کو اس طرح کی ترویج دینے کی کوشش کریں کہ جی بہت ضروری ہے چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، پاکستان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اسرائیل سے تعلقات بنانا بہت زیادہ ضروری ہیں، تو پلیز آپ ان کے آگے ہاتھ جوڑیں، بولیں بھائی آپ کی باتیں آپ اپنے تک رکھیں، ہم تو اسرائیل کو جب تک قبول نہیں کریں گے جب تک بیت المقدس کی آزادی نہیں ہو جاتی. پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، یہ تو ہمارا الحمدللہ تمام مسلمانوں کا بیت المقدس کے حوالے سے بڑا کلیئر، بڑا واضح موقف ہے، بٹ انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے ٹویٹر پر مریم صاحبہ، انہوں نے ایک یہی والی خبر اس کو ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرنے کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے حکومت مخالفت میں یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کے کوئی ہیں اعلیٰ عہدیدار جو وہاں پر جا کے ملاقات کریں، بٹ اسی انٹرویو میں یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ وہاں پر اسرائیل سے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نواز شریف کے دور حکومت میں 2 بار ایسے خفیہ دورے ہو چکے ہیں. بے نظیر صاحبہ جب واشنگٹن گئی تھی تو وہاں پر بھی اسی طرح سے ہائی آفیشل سے اسرائیل کے ان کی ملاقات کروائی گئی تھی تاکہ معاملات کو، تعلقات کو بہتر کیا جا سکے. دین مریم صاحبہ کو احساس ہوا کہ جی
یہاں پر تو خان صاحب کی حکومت سے یا ان کی اسٹریٹجی سے زیادہ وہ خود گندے ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب کے جو پی ڈی ایم والے ہیں، پیپلز پارٹی والے، وہ بھی گندے ہو رہے ہیں. تو پھر مریم صاحبہ کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا. سو فار گاڈ سیک آپ تمام لوگوں کی میں التجا آپ تمام لوگوں سے کرتی ہوں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ٹچی ہیں، بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں. تو خدا کے لیے آپ نے جو سیاست کرنی ہے، جو اس وقت سیاسی وتیرہ ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنی ہے، ایک دوسرے سے استعفے مانگنے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا ہے، ایک دوسرے کو کرپٹ، چور، لٹیرے، بلا 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 جو بھی کچھ کہنا ہے. لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نازک بھی ہیں، بہت زیادہ تکلیف بھی دہ بھی ہیں، جس کے اوپر مسلمانوں کا موقف بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے کہ اسرائیل کو جب تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک بیت المقدس کی، فلسطین کی آزادی نہیں ہو جاتی. تو خدا را اس معاملے پر آگ بھڑکانے کی کوشش نہ کیجیے، اس معاملے پر حکومت کے خلاف لوگوں کو کرنے کی کوشش نہ کیجیے، نہ آپ خود اپنے خلاف، نہ اس معاملے پر حکومت کے خلاف لوگوں کو کرنے کی کوشش کریں. آپ تمام لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی. باقی آپ جو کچھ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کا جلسہ جلوس اینڈ بلا بلا بلا، اس کے نتائج آپ تمام لوگوں کو خود ہی معلوم ہوں گے. تو پھر وہ آپ کرتے رہیے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اینڈ ونس اگین جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی بھی ایسی بات کر رہا ہے آپ کے سامنے اسرائیل کے حوالے سے بیٹھ کر کے جی اس کو اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے سفارتی تعلقات، ہمارے معاشی تعلقات، ہمارے دیگر معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہیے بھائی اپنا راستہ لے. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.